الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور شکریہ کے سارے پاک، مطہر اور معلّہ کلمات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کہ جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثناء، کبریائی، بزرگی، پاکیزگی، تطہیر، تقدیس، تجمیل بیان کی جائے کم ہے. حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. حمد و ثناء کے بعد صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار، بے حد و حساب، ان گنت، لا تعداد، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی چند آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو حق سننے، حق سمجھنے اور اس حق پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ
عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، انسان اس دنیا میں آنے کے بعد 30 سال، 40 سال، 50، 60، 70، 80 اور 90 سال کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی اس زندگی کے اندر کچھ ایسے اعمال کر جاؤں، ایسے کام کر جاؤں کہ آنے والی زندگی کی جو دائمی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر مجھے کامیابی مل جائے، المختصر کہ مجھے جہنم سے آزادی مل جائے، کسی طریقے سے جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ تو اسی موضوع کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگرچہ یہ موضوع کافی طویل ہے۔ قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم چلتی ہے کہ تقریباً کم و بیش 13 سے 14 اعمال ایسے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر ان اعمال کو لازم پکڑ لے یا ان میں سے کسی عمل کو لازم پکڑ لے تو قرآن اور حدیث کے مطابق میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق انسان کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، جہنم سے اللہ اپنے بندے کو بچاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ چند ایک آپ کے سامنے اعمال پیش کروں، وہ نظریات، وہ کانسیپٹس، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے وہ اصول، وہ قوانین، وہ ضوابط آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آج ہم کچھ سیکھ کر یہاں سے اپنے گھروں کو لوٹیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے احقاق حق اور ابطال باطل کی صحیح توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلی چیز جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے، وہاں کی دہشت سے بچنے کے لیے، وہاں کی گرمی سے بچنے کے لیے، وہاں کی تمازت سے بچنے کے لیے، وہاں کی حدت اور شدت سے بچنے کے لیے اگر پہلی کوئی چیز ہے تو وہ ہے توحید۔ حدیث میں آتا ہے، المستدرک للحاکم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی لاعلم کلمۃ، اے میرے صحابہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، ایک جملہ ایسا ہے، ایک کلمہ ایسا ہے، ایک کلیہ اور ضابطہ ایسا ہے، لا یقولها عبد حقا من قلبہ، اگر کوئی سچا مومن، پکا مومن، اللہ پر یقین رکھنے والا مومن، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنے والا مومن، نفع اور نقصان کا اللہ کو سمجھنے والا مومن، اگر کوئی مومن اس جملے کو اپنی دل کی اتاہ گہرائیوں سے نکالتا ہے، اس جملے کی ادائیگی کرتا ہے، تو حدیث کے الفاظ فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ، اور اپنی پوری زندگی اس نظریے کے مطابق گزارتا ہے، اس اصول، اس ضابطہ اور کلیے کے مطابق گزارتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ کون سا جملہ ہے؟ ایک جملہ، وہ توحید کا جملہ ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا جملہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ آج ہمارا المیہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن دل میں اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں آج موحد لوگوں سے مخاطب ہوں، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو موحد بنا کر کے رکھے، آخری دم تک موحد بنا کر کے رکھے، ہماری اولاد کو، ہماری آل اولاد کو، ہماری پشتوں کے اندر کوئی مشرک پیدا نہ ہو۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، مسلم کی ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر ایک سوال کرنے لگا، اور بڑا عجیب و غریب سوال ہے۔
سوال پوچھتا ہے اللہ کے رسول آپ دو چیزوں کا تذکرہ فرما دیں, صرف دو چیزیں, کہ دو چیزیں واجب کرنے والی ہوں. کیا مطلب؟ ایک عمل ایسا ہو کہ اگر کوئی انسان دنیا میں کر لے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے, اور ایک عمل ایسا بتا دے کہ اگر کوئی انسان دنیا میں اس عمل کو کر گزرے تو قیامت کے دن جہنم اس کے لیے واجب ہو جائے. دین کو آسان کر دیں, مختصر الفاظ کے اندر دین کا خلاصہ بتا دیجئے. بس دو واجب کرنے والی چیزیں بتائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو واجب کرنے والی چیزیں, آؤ سنو. من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. اگر کوئی انسان اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی ذات میں, اس کی صفات کے اندر, اس کے تصرف کے اندر, اس کے اختیار کے اندر کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا تو جہنم اس کے لیے واجب ہو جائے گی. سمپل. اگلا جملہ ومن مات, اور اگر کسی شخص کی موت آتی ہے لا یشرک باللہ شیئا, وہ اللہ کی نہ ذات میں شرک کرتا ہے, نہ صفات میں شرک کرتا ہے, نہ تصرف میں شرک کرتا ہے, نہ اختیار میں شرک کرتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دخل الجنہ, جنت اس پر واجب ہو جائے گی. یہ دو واجب کرنے والی چیزیں. تو اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے تو اپنی توحید کو پکا کرے, توحید کو مضبوط رکھے بس. اور دوسرا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ. دوسرا عمل یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. ہمارا ہر کام خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے. اخلاص کسے بولتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں کسی چیز کو خالص کر دینا, اور ہر وہ کام, ہر وہ عمل, ہر وہ عبادت جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کو کہتے ہیں اخلاص. ایک حدیث سنا کر بات آگے کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے اور بہت توجہ طلب حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ لن یوافی عبد یوم القیامت یقول, لن یوافی عبد یوم القیامت یقول, قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, بارگاہ خداوندی ہوگی, انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن یوافی عبد یوم القیامت یقول, جس بندے نے دنیاوی زندگی کے اندر اگر اس جملے کے ساتھ وفا کی ہوگی, کون سا جملہ؟ یقول لا الہ الا اللہ. دنیاوی زندگی کے اندر اگر کسی نے اس جملے کے ساتھ وفا کی ہوگی, وفا کیا کہتے ہیں آج ہماری اردو زبان کے اندر بھی یہ لفظ مستعمل ہے نا, کہ دھوکہ نہیں دے گا. اللہ اکبر, وفائی کرے گا اس جملے کے ساتھ. کیا مطلب؟ انسان کی زندگی کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے, اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں. کبھی حالات بہت اچھے ہوتے ہیں, کبھی حالات بہت ڈاؤن ہوتے ہیں. کبھی صحت بہت اچھی ہوتی ہے, کبھی صحت خراب ہوتی ہے. کبھی انسان کو فائنینشیل فریڈم حاصل ہو چکا ہوتا ہے, اور کبھی انسان فائنینشلی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. اٹس اے پارٹ آف لائف. یہ زندگی کے ساتھ چلتا ہے. اونچ نیچ ہوتی ہے, کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی ہے, ہر جگہ پہ معاملات میں, تعلقات میں, خاندانی نظام میں اونچ نیچ ہوتی ہے. کیا مطلب وفائی کا؟ کہ جب انسان اچھا جا رہا ہے, فائنینشیل فریڈم حاصل ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے, صحیح جا رہا ہے, اور جہاں پر اس کو کوئی جھٹکا لگا, وہ 2-3 کروڑ کے نیچے آیا, دکان بند ہو گئی, گھر بک گیا, اب یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ نے اس کلمے کے ساتھ وفا کرنی ہے. اللہ میرا جینا مرنا تیرے لیے, اللہ میرا اٹھنا بیٹھنا تیرے لیے,
اللہ میرا سونا میرا جاگنا سب کچھ تیرے لیے. اللہ حالات اچھے ہو یا برے ہو, اللہ پیسہ ہو یا نہ ہو, اللہ صحت اچھی ہو یا بری ہو, ہر حال میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ وفا کریں گے, کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اپنی پریشانی کے اندر کبھی کسی مزار پہ نہیں جائیں گے, اپنی پریشانی کے اندر کبھی گلے میں یا اپنے ہاتھ کے اوپر یا کبھی کسی بچے کے اوپر ہم تعویذ نہیں لٹکوائیں گے. ہم اپنی پریشانی کو کسی بابا, کسی فقیر, کسی گنج بخش کے آگے نہیں رکھیں گے. اللہ پریشانی ہے تب بھی تیرے ساتھ وفا ہے, اللہ اگر صحت اچھی ہے, فائنینشل فریڈم حاصل ہے, تب بھی تیرے ساتھ وفا ہے. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یوافی عبد یوم القیامت یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ. یہ ہے اگلا جملہ سمجھنے والا. میں نے عرض کیا تھا جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرا نقطہ ہے اخلاص. اب اس وفا کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے. یہ میں نہیں کہتا, یہ حدیث ہے. فرمایا یبتغی بہا وجہ اللہ. اب اس وفائی کے اندر اخلاص ہے تو کہ اللہ یہ کام صرف اور صرف خالصتاً تیرے لیے کر رہا ہوں, میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, تیری توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں, تیری محبت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں, تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو دوسرا نقطہ کیا ہوا؟ انسان کے عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے حد درجہ. اخلاص کے برعکس ایک جملہ ہے, ایک لفظ ہے جس کو کہا جاتا ہے ریاکاری. بالکل برعکس ہے, اپوزٹ ہے. ریاکاری, دکھلاوا, نام و نمود. یاد رکھیے گا جہاں پر اخلاص ہوگا وہاں ریاکاری نہیں ہوگی, وہاں نام و نمود نہیں ہوگا, اور جہاں پر ریاکاری ہوگی وہاں اخلاص نہیں ہوگا. ریاکاری, شہرت, دکھلاوا, نام و نمود, شو آف. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے میں آپ کو یہ حدیث سنا کر اپنی گفتگو آگے لے کر کے چلتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا, بارگاہ خداوندی ہوگی, عدالت لگی ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اگر سب سے پہلے کسی کا فیصلہ کیا جائے گا تو وہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا. 3 قسم کے لوگ. پہلا وہ شخص جو شہید ہوگا. اب یہ شہید صاحب اللہ کی عدالت میں اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں. رب کہتا ہے ہاں بھائی میں نے تمہیں شجاعت دی, میں نے تمہیں بہادری دی, میں نے تمہیں ہمت دی, حوصلہ دیا, جرت دی, طاقت دی. کیا کیا؟ یہ کہے گا اللہ میں نے اس بہادری کو, اس جرت کو, اس طاقت کو تیرے دین کے لیے استعمال کیا اور میدان کارزار کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور قربان ہو گیا. اللہ شہید ہو گیا. اللہ جسم سے خون باہر نکل گیا, گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. اللہ اکبر. قاتلت فیک. اللہ فرمائے گا میرے بندے تیری اس شہادت میں, تیرے اس مرنے میں تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے شہید کہیں, لوگ مجھے بڑا دلیر کہیں, لوگ مجھے جرت مند کہیں. فقط قیل, جیسا تو نے چاہا لوگوں کی زبانوں سے میں نے وہی جملے نکلوا دیے. قیامت تک لوگوں نے تیرے جملے کو, تیرے نام کو یاد رکھا. بڑا بہادر تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو, میرے بزرگوں, حدیث کے الفاظ, اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس شہید کو اٹھاؤ اور جا کر جہنم میں اوندھے منہ پھینک دو. دوسرا شخص لایا جائے گا. یہ شخص بڑا بہترین قاری ہوگا, بہترین تلاوت کرنے والا ہوگا. اس کی بہترین خوش الحانی کے ڈنکے پوری دنیا کے اندر بجتے ہوں گے. اس کی تلاوت کے اوپر لوگ واہ واہ کرتے ہوں گے, عش عش کرتے ہوں گے.
اس کو بڑی محفلوں کے اندر عزت کے ساتھ بلایا جاتا ہوگا. اللہ فرمائے گا ہاں بھائی کیا کیا؟ آواز بڑی اچھی دی تھی، لحن بڑا اچھا دیا تھا، سر تمہارے بڑے اچھے دیے تھے، ہم نے کیا کیا اس کا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اس گلے سے کوئی گانا نہیں گایا. کیا کیا بھائی؟ بندہ کہے گا اللہ میں نے پوری زندگی قرآن کی تلاوت کی ہے، لوگوں کو قرآن سکھایا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا ہے، محفلوں کو آباد کیا ہے، محفلوں کے اندر اپنی تلاوت کے ذریعے سے جان ڈالی ہے. رب فرمائے گا میرے بندے اس عمل کے پیچھے تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے دنیا کا سب سے بڑا قاری کہیں، لوگ تجھے بڑا مولوی کہیں، لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، لوگ تجھے بڑا مفتی کہیں، جیسا تو نے چاہتا تھا، جیسا تو نے چاہا. فقط قیل، لوگوں کی زبانوں سے میں نے کہلوا دیا. حدیث کے الفاظ، ان قاری صاحب کو اٹھا کر جہنم میں اوندھے منہ پھینک دیا جائے گا. اللہ اکبر. ایک اور شخص لایا جائے گا. یہ تیسرا شخص، حدیث کے الفاظ، یہ ہوگا جواد، یہ بڑا سخی ہوگا. اللہ فرمائے گا ہاں بھائی بڑا پیسہ دیا، بڑے کاروباری مواقع دیے، بے تحاشا پیسہ تھا، اتنا پیسہ دیا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا پیسہ کہاں کہاں رکھا ہوا ہے، پلاٹ کہاں کہاں خریدا ہوا ہے، جائیدادیں کہاں کہاں بنائی ہوئی ہیں، اتنا پیسہ دیا. کیا کیا اس پیسے کا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ تیرے دین کے لیے اپنے پیسے کو صرف کیا، میں نے مساجد کو بنوایا، میں نے مدارس کو بنوایا، اللہ میں نے کنویں کھدوائے، اللہ میں نے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ پورے خاندانوں کی کفالت میں نے کی ہے، اللہ بہت لوگوں کا سہارا تھا میں دنیا کے اندر. رب فرمائے گا ہاں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے، لیکن سن تیرے اس پورے عمل کے اندر تیری نیت یہ تھی لوگ تجھے دوسرا حاتم طائی کہیں. بڑا سخی ہے بھائی، لوگ کہیں بھائی بڑا پیسہ ہے جی ماشاءاللہ، لوگ کہیں جی بہت پیسہ بہاتے ہیں جی ماشاءاللہ. رب فرمائے گا فقط قیل، جیسا تو نے چاہا لوگوں کی زبانوں سے ویسا کہلوا دیا. میرے دوستو میرے بزرگوں، حدیث کے الفاظ، اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامت، قیامت کے دن ابھی بڑے بڑے کافر، حامان، شداد، نمرود، یہ بھی جہنم سے باہر کھڑے ہوئے ہوں گے. اللہ سب سے پہلے ان تین قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو بچائے. تو اب تک کی گفتگو کا خلاصہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی نشست میں ہم ان اعمال کو دیکھیں گے اور سنیں گے کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے. پہلا نقطہ میں نے عرض کیا توحید، دوسرا نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا انسان کے عمل میں اخلاص، فقط اخلاص کہ اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، کسی کو دکھانا مقصود نہیں. مزید آگے بڑھتے ہیں. ایک اور نقطہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ دعا کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سورۃ الفرقان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، چیپٹر نمبر 16 ہے غالباً یا 18 ہے، تو وہاں پر اللہ نے اپنے بندوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا. بہت ساری صفات ہیں اللہ کے بندوں کی، ٹھیک ہے جی، عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ فرمایا. ان میں سے ایک صفت ہے کہ والذین یقولون ربنا، وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ یہ جو جہنم کا عذاب ہے نا، اس جہنم کے عذاب سے ہمیں پناہ عطا فرما، اس کو موڑ دے، اس کو ہٹا دے، ہمارے راستے سے ہٹا دے اس کو. ان عذابہا کان غراما، اللہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جو جہنم کا عذاب ہے نا، یہ چمٹ جانے والا عذاب ہے، یہ چھوڑتا نہیں ہے عذاب. میرے دوستو میرے بزرگوں، حدیث میں آتا ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، من سأل اللہ الجنت 3 مرات، اگر کوئی شخص دن میں 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے. کس کا سوال کرتا ہے؟ جنت کا سوال کرتا ہے 3 مرتبہ دن میں. اور کیا جملے ہیں؟ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. یہ صبح شام کے جو اذکار ہیں، جو وظیفے آپ کرتے ہیں، شامل کریں اس دعا کو اپنے وظیفوں میں. میرے نبی نے فرمایا، من سأل اللہ الجنت 3 مرات، دن میں اگر کوئی شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے نا، تو جنت خود اپنے رب کو کہتی ہے، فقالت الجنت، جنت کہتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اللہ یہ جو بندہ دن میں روز میرے اندر آنے کی تجھ سے استدعا کرتا ہے نا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر. بس جنت کہتی ہے. ومن سأل اللہ، حدیث کے الفاظ، ومن استجار من النار 3 مرات، اور اگر کوئی شخص دن میں 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رب کے حضور 3 مرتبہ یہ جملہ کہتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، فقالت الجہنم، جہنم کہتی ہے، اللہ اس بندے کو نا مجھ میں مت ڈالیو، بس مجھ سے اس بندے کو بچا کر کے رکھ، اللہم اجرہ من النار، بچا کر کے رکھ اس کو. تو بھائی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے یہ جملے آپ کو کہنے ہوں گے، یہ جملے یاد کیجئے، یہ صبح شام کے اذکار میں شامل کیجئے، یہ جملے اپنے بچوں کو سکھائیے. اور آئیے ایک اور دعا، حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت ہمیں سکھاتے ہیں. کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات. یہ جملے یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے، یہ دعائیں ہیں، یہ التجائیں ہیں، یہ اللہ کے حضور استدعا ہے آپ کی. اور یہ صحابہ کو اللہ کے رسول اس طرح یاد کرواتے تھے جس طرح کوئی قرآن کی سورت یاد کرواتے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تو نے دنیا میں بھیجا ہے نا، تو دنیا میں بھیجنے کے بعد یہاں کی ساری بھلائیاں بھی ہماری جھولیوں میں ڈال. وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں گزارنے کے بعد ہم نے آخرت میں جانا ہے تو وہاں کی بھی بھلائیاں ہمیں دے دے. اور اگلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں پناہ عطا فرما دے. اللہ ہم اپنی دنیاوی خوشی کے لیے اپنی اخروی خوشی کو قربان نہیں کر سکتے، لیکن اخروی خوشی کے لیے اپنی دنیاوی خوشی کو قربان کر سکتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، 3 نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. توحید پکی کریں، عمل کے اندر اخلاص پیدا کیجئے، اور آپ کی روٹین کے اندر دعائیں شامل ہونی چاہیے. مزید آگے بڑھتے ہیں. ایک آخری نقطہ ہے جو آج کی محفل میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس موضوع کو آگے کنٹینیو کریں گے. چوتھا نقطہ ہے کہ انسان اپنے اندر للہیت، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا اور تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کرے. تقوی اپنے اندر پیدا کرے. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اور گناہوں کے درمیان اللہ کے خوف کو آپ بیچ میں لے کر کے آ جائیں. جیسے ہی کوئی گناہ سامنے ہو نا
تو اپنے اور اپنے گناہ کے درمیان فوری طور پر اللہ کا خوف آپ لے کر کے آ جائیں، خدا کی قسم وہ گناہ سے چھوٹ جائے گا، ڈر جائیں گے آپ خوف کھائیں گے. جبھی اللہ فرماتا ہے نا وَخَافُونِي، مجھ سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو. اللہ اکبر. یہ تقوی ہمارے بہت کام آئے گا. اور حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ، یہ آیت بہت توجہ طلب ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص واردها، اس جہنم کے اوپر وارد ہوگا. کیا مطلب؟ کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ موحد ہو یا مشرک ہو، وہ بدعتی ہو یا سنت پر عمل کرنے والا ہو، دنیا کے اندر اگر کوئی انسان آیا ہے تو وہ شخص اس جہنم پر وارد ہوگا. کیا مطلب؟ محدثین نے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ جب پل صراط ہوگا نا، اس پل صراط سے ہر کسی نے گزرنا ہے، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، وہ عجمی ہو یا عربی ہو، وہ غلام ہو یا آقا ہو، وہ کوئی بھی ہو، پل صراط سے ہر کسی نے گزرنا ہے. کان علی ربک حتما مقضیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قطعی طور پر اللہ کا فیصلہ ہے. اچھا آپ سنیں ذرا توجہ کے ساتھ. مومن، مسلمان، کافر، مشرک، موحد، بدعتی، سنت پہ عمل کرنے والا، یہ سب کے ساتھ پل صراط سے گزر رہے ہیں. جو کافر ہوگا، مشرک ہوگا، بدعتی ہوگا، وہ اس پل صراط سے نیچے جہنم میں گرتا چلا جائے گا، لیکن ہر کوئی دیکھتا ہوا گزرے گا اس جہنم پہ. اللہ فرماتا ہے اسی آیت کے آگے، اللہ فرماتا ہے ثم ننجی الذین، پھر ہم نجات دیں گے، پھر ہم نکال دیں گے اس جگہ سے. کس کو؟ اتقوا، کہ جن کے اندر تقوی ہوگا. ثم ننجی الذین اتقوا، اس جہنم کے عذاب سے ہم بچا لیں گے، آگے نکال دیں گے، کھسکا دیں گے، آگے کی طرف لے جائیں گے. کس کو؟ ثم ننجی الذین اتقوا، کہ جن کے اندر تقوی ہوگا، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہوگا. آئیے میں آپ کو سناؤں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کس انداز میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں. ایک غلام آیا، خادم آیا، اور خادم کے ہاتھ میں کیا ہے؟ مٹھائی کا ڈبہ ہے، مٹھائی کا ڈبہ ہے. حضرت ابو بکر جو ہیں وہ بڑے ہی بھوکے ہیں، کچھ کھانے کی طلب ہے. ہاں بھائی کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت ابو بکر یہ مٹھائی ہے. اچھا مٹھائی ہے، اٹھائی اور کھا لی. اب کھانے کے بعد سوال کیا اچھا ذرا یہ تو بتاؤ بھائی یہ آئی کہاں سے ہے، کیسے ملی ہے؟ کہنے لگا اب پوچھ رہے ہیں. ہوا یہ کہ جب جاہلیت کا زمانہ تھا، جب میں کاہن ہوا کرتا تھا، جب میں اپنی طرف سے تکے مارا کرتا تھا، جب میں نجومی تھا، تو میرے پاس ایک فیملی آئی. میں نے کہا کہ جی ان کو بیٹا ہوگا. وہاں پر خوشخبری تھی. میں نے کہہ دیا کہ بھائی ان کو بیٹا ہوگا. ابھی کچھ دنوں کے پہلے میرے پاس آئے، کہنے لگے ارے بھائی آپ نے جو کہا تھا نا کہ بیٹا ہوگا، بیٹا ہو گیا، اور یہ مٹھائی آپ کی خدمت میں لے کر کے آئے ہیں. حضرت ابو بکر نے جب اس جملے کو سنا کہ کہالت کی وجہ سے مٹھائی آئی تھی، نجومی تمہارے تکے مارنے کی وجہ سے یہ مٹھائی آئی تھی، خدا کی قسم حدیث کے الفاظ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگلیاں منہ میں گلے میں ڈال کر اس حرام کے لقمے کو باہر نکالا. اتقوا، جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھتے ہیں کہ کہیں حرام ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے، کہیں سود ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وقت ختم ہو چکا ہے اور ایک اہم ترین واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس موضوع کو مکمل کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو دین پر صحیح انداز میں چلنے کی توفیق عطا فرما دے.
ہماری اللہ توحید پکی کروا دے، اللہ ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرما دے، ہمیں ریاکاری سے، دکھلاوے سے، نام و نمود سے، شہرت سے بچا کر کے رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے حضور بار بار ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے لرزتا ہوا، اپنے ٹانگوں کو لرزتا ہوا اور ہمارے اشک بار ہو، اس انداز میں اللہ ہمیں اپنے آپ سے مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، مسجد میں بیٹھے ہاتھ اٹھائے 2 منٹ میں اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ فلانا دے دے، اللہ بچے کا یہاں پہ داخلہ کرا دے۔ ارے جب اللہ سے مانگنے بیٹھے نا تو لا غیر متعدد بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، غیر متعدد بار پڑھیے، اللہ کو خوش کیجیے، اللہ کو اس کی وحدانیت کا واسطہ دیجیے، اللہ کو اس کی صفت رحیمی کا واسطہ دیجیے، اللہ کو اس کی صفت غفوری کا واسطہ دیجیے، بیٹھ جائیے، کئی غیر متعدد بار آیت الکرسی پڑھیے، غیر متعدد بار درود شریف پڑھیے۔ خدا کی قسم آپ اس عمل کو کر کے دیکھ لیجئے اور دنیا میں اور آخرت میں جو مانگنا چاہتے ہیں اللہ انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ بسم اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔